यसु मसीह नासरी के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर रोवन भट्टी है और वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री का चेयरमैन हूँ और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज ये फजल दिया ताकि होप टीवी पर आकर खुदा उनके कलाम की मुनादी कर सकूँ और उसके बाद अपने प्यारे भाई काबिल एहतराम इज़्ज़त मुआब पास्टर अफजल साहब का सारी होप टीवी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज ये मौका दिया ताकि आकर कलाम खुदाबंदी की मुनादी कर सकूं। तो मेरे अजीज़ों, आज खुदा उनके पाक कलाम का हिस्सा जो आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो पुकारने के ताल्लुक से है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि अगर हम खुदावंद को पुकारेंगे तो खुदावंद यकीनन हमारी दुआओं को सुनेगा। तो देखेगा खुदा उनके पाक कलाम में बुजुर्ग यिर्मयाह का सहीफा उसका 33वां बाब और उसकी 3री आयत के अंदर यूं मरकूम है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। कलाम खुदाबंदी के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यिर्मयाह जो इस किताब का मुसन्नफ है, बाइबल मुकद्दस और हिस्ट्री इसे मुतारफ करवाती है कि ये रोने वाला नबी है जिसने अपनी कौम इसराइल के लिए, उसके 12 कबीलों के लिए बारहा अपनी ज़िंदगी के ऊपर इस बात के बोझ को लिया, इस दर्द को, इस पीड़ा को महसूस किया ताकि उन्हें अबदी राह की तालीम के साथ साथ उन्हें आसमान के खुदा की बादशाही की वुसअत के बारे में आगाह कर सके और उनके गुनाहों को जो वो करते मुख्तलिफ अक़वाम के अंदर रहने के सबब से यिर्मयाह बार बार इन बातों को उन पर अया करता ताकि वो अपने इन गुनाहों से, अपने इन बुरे अफ़ाल से, अपनी बुरी बातों से, अपनी बुरी हरकत से बाज आएं और खुदावंद की तरफ मुड़े जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला। लेकिन बनी इस्राइल खुदा की मोहब्बत को बार बार ठुकराते और गैर अक़वाम की तरफ राग़ब होते और उनकी देवी देवताओं की पूजा, उनकी इबादत की, उनकी रस्म और रवाज के अंदर शमूलियत फरमाते और खुदा उनका बंदा रूह कुदस की मामूरी से मामूर होता हुआ इस बात को बयान करता है कि अगर हम खुदावंद को पुकारेंगे तो यकीनन वो हमें जवाब देगा। आज पुकारने के बारे में आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि बुलाने और पुकारने में फर्क है। बुलाया किसी को उस टाइम जाता है जब किसी से किसी को कोई मफाद होता है, कोई मतलब होता है, उस टाइम इंसान को आज के दौर के अंदर बुलाता है। अगर किसी को किसी के साथ कोई मफाद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आज कोई किसी को बुलाना पसंद नहीं करता है। लेकिन पुकारता इंसान उस टाइम है जब वो किसी मुसीबत के अंदर, किसी परेशानी के अंदर, किसी दुख के अंदर, किसी आजमाइश के अंदर, किसी हालात के अंदर वो फंसा होता है। फिर इंसान जो है वो पुकारता और दुहाई देता है ताकि उसकी मदद के लिए, उसकी चीखों पुकार को सुनने के लिए कोई ना कोई उठ खड़ा हो जो उस टाइम उसका दरमियानी बन के उसके हाथों को थामे और उसके सारे मसाइल में से उसे निकलने के लिए राह को तैयार कर सके। और यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, सेम इसी तरह खुदा भी चाहता है कि हम अपने दुखों में, अपनी मुसीबतों में हम खुदावंद को पुकारें, क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर, खरूज की किताब के अंदर जो शरीयत की दूसरी किताब है, वहां पर खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है बनी इस्राइल ने जब वो मिस्र की गुलामी के अंदर और उस टाइम के बादशाह जो फराऊन है उसके जुल्म और तशद्दुद के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं और वो उन पर जुल्म ही करता जा रहा है। और बाइबल बयान करती है उन सारे दुखों में उन्होंने खुदावंद को पुकारा। बेशक मेरा और आपका खुदा देखता है, क्योंकि लिखा है जिसने इंसान की आंखों को बनाया वो खुदा खुद भी देखता है। बेशक आसमान से खुदा उस टाइम बनी इस्राइल के सारे हालात को, उन पर किए जाने वाले जुल्म और तशद्दुद को खुदा देख जरूर रहा था, लेकिन खुदा की रजा यही है कि वो खुदा को पुकारें ताकि खुदावंद उन्हें मुश्किलात से, उन्हें परेशानियों से उन्हें निकाल सके। और खुदा के कलाम में लिखा है उन मुसीबतों के याम में बनी इस्राइल ने अपने खुदा को पुकारा।
جس کے بارے میں بزرگ یسایہ بن آموس بیان فرماتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں اور اسی نے ہم کو بنایا اور وہ ہمارا کمار ہے۔ اور جب انہوں نے ان ایام میں خدا کو پکارا تو بائبل مقدس بیان فرماتی ہے آسمان پر سے خدا نے ان کے پکارنے کو، ان کے آہ نالہ کو خدا نے سنا، اور خدا نے اس ٹائم بزرگ موسیٰ بن عمران کو اٹھایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کا رہنما لیڈر بن کے انہیں فرعون کی غلامی اور مصر کے ملک سے انہیں نکالنے کا اسباب اور وسیلہ بن سکے۔ تو اگر وہ خدا کو نہ پکارتے، خدا آج بھی دیکھتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس زبور 139 کے اندر بیان فرماتی ہے خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں اور بشر کے حوال اس کے سامنے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے ان دکھوں میں خدا کو پکارا اور خدا نے سنا۔ اور اگر جب ہم عہد جدید کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک راہ میں بیٹھا ہوا ایک اندھا فقیر جو تمئی کا بیٹا برتمئی ہے، بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ ماں کے صلب سے، ماں کے باطن سے وہ اندھا پیدا ہوا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے ایک ٹائم میں جب یسوع المسیح کا وہاں سے گزر ہو رہا تو اس سے پہلے اس نے کبھی ایسے شور کو، ایسے غل کو کبھی نہیں سنا، اور بائبل بیان کرتی ہے یہ شور اس کے لیے ایک عجیب سا معلوم ہوا، اور اس ٹائم اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آج یہ کیسا شور ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا شور آج تک یہاں پر نہیں سنا، میں نے آج تک لوگوں کی قدموں کی آہٹ جو ہے وہ آج تک مجھے ایسی سنائی نہیں دے رہی جو آج سب سے عجیب اور مختلف ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آج یہاں سے اس کا گزر ہو رہا ہے جس نے مجھے اور تجھے بنایا، جس نے آسمان کو بغیر سے تنوں کے کھڑا کیا اور خشکی کو پانیوں پر پھیلایا، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ کلمہ خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع ناصری ہے جو کہتا ہے اور معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ آج اس کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، جس نے 38 برس کے بیمار کو کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل اور پھر، آج اس کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، جو لنگڑوں کو حکم دیتا ہے تو لنگڑے ہرنیوں کی طرح چوکٹیاں بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج اس کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے جس نے یائر کے گھر جا کر یائر کی بیٹی کو حکم دیا کہ طبیطہ کو می اٹھ، تو اسی ٹائم وہ زندہ ہو گئی۔ آج وہاں سے اس کا گزر ہو رہا ہے جس نے بیوہ کے آنسوؤں کو دیکھا اور اس کے بیٹے کو زندہ کیا۔ انہوں نے کہا جی آج یہاں سے اس کا گزر ہو رہا ہے جس نے مریم اور مارتھا کے بھائی لازر کو حکم دیا جو 4 دن کا مردہ تھا تو وہ بھی قبر سے باہر نکل آیا۔ آج اس کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ تو بائبل بیان کرتی ہے جب اس نے یہ سنا، تو کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے ایمان بھی سننے سے پیدا ہوتا ہے، اس نے سنا تو بائبل بیان کرتی اس نے پکارنا شروع کیا کہ ابن داؤد، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر، مجھ پر ترس کھا، آج میری بیماری کا چارہ کر، آج میرے دکھوں میری پریشانیوں سے تو ہی ہے جو مجھے آزاد کر سکتا، اور میری ساری نا امیدیوں کے اندر اگر کوئی امید کو پیدا کرنے والا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ اور بائبل بیان کرتے جب اس وہ خدا کو پکار رہا ہے تو لکھا ہے کہ یسوع المسیح رک گیا اور اس نے کہا کہ اسے یہاں پر لے کر آؤ۔ اس کے پکارنے نے یسوع کے قدموں کو روک دیا اور یسوع نے سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ اگر آج ہم بھی ان حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جب چاروں طرف سے مجھے اور آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اگر آج ہم پکاریں گے تو خدا یقیناً ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کا ضرور جواب دے گا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آج ہم خدا کو پکاریں گے، اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو ہمیں 10 کوڑیوں کا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھان لیا اگر شہر میں جائیں گے پھر بھی مریں گے اور شہر کے باہر بھی ہم مر ہی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم چلیں تاکہ ہم اس کی حضوری میں فریاد کریں جو سب کچھ کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع کو پکارنا شروع کیا کہ یسوع ناصری، ہم جانتے ہیں تیری ذات محبت، رحم اور کرم اور ترس سے بھری پڑی ذات ہے، تو ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے سوا نہ تو آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے کوئی خدا ہے۔ ہمارے بیماری سے، ہمارے روگ سے ہمیں شفا بخش دے، کیونکہ ہم گھر سے نکال دیے گئے ہیں، معاشرے کی نظر کے اندر ہم جو ہے وہ کوڑی ہیں
اور کوڑی ہونے کے سبب سے ہم اپنے گھرانوں کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، انہوں نے خدا کو پکارا، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع المسیح نے جو ہے انہیں ان کے کوڑ سے انہیں شفا بخش دی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کے حالات بدل جائیں تو آئیے آج تمئی کے بیٹے برتمئی کی طرح اسے پکارنا شروع کیجئے، اسے بلانا شروع کیجئے۔ اگر آج گھر کے اندر نا امیدیوں کے بادل آپ کے گھروں کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آج آپ نا امید ہو چکے ہیں، حالات کٹھن اور دشوار ہوتے جا رہے ہیں، آئیے آج بنی اسرائیل کی طرح خداوند کو پکارنا شروع کیجئے، تاکہ وہ جو آسمانوں کے آسمانوں میں نہ سمانے والا خدا ہے، ہماری پکاریں، ہماری فریادیں اس کے کانوں تک پہنچیں، تاکہ وہ ہمیں ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکال سکے اور ہم بابرکت اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھیے۔ اگر آج تک آپ نے خدا کو نہیں پکارا تو زبور 141 کے اندر لکھا ہوا ہے، بزرگ داؤد بن یسی بیان کرتا ہے کہ میں خداوند کو پکاروں گا جو میری دعا کو سن کر میری دعا کا جواب دے گا۔ آج ضرورت اسے پکاریے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے، بزرگ یرمیہ اس بات کو بیان کرتا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ آئیے زبور 21 کے اندر لکھا ہے، تیرا راکھا نہ کدیوں گلاوے اور تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ آئیے اسے پکاریے، وہ یقیناً آج آپ کی پکاروں کو سننے کے لیے آپ کے درمیان ہے۔ اگر آج اسے پکاریں گے تو وہ یقیناً ہمارے دکھوں سے ہمیں آزاد کرے گا، ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا بخشے گا، ہمارے حالات کو بدلے گا، ہمارے لیے برکات کے دروازوں کو کھولے گا، اور ہم خدا ان کی حضوری میں بابرکت اور خوشحال زندگی گزاریں گے، اور اس کے بیٹے یسوع ناصری کا نام ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے عزت و جلال پائے گا۔ خدا سبوں کو برکت دے، آپ کو سلامت رکھے اور سدا پر مہربان رہے، آمین۔